وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. محترم صدر جلسہ فضیلۃ الشیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ، امیر صوبہ جمعیت اہل حدیث تمل ناڈو اور پانڈیچیری، اور اسی طرح مہمان خصوصی مرکزی امیر فضیلۃ الشیخ اظہر علی امام مہدی سلفی مدنی حفظہ اللہ، اور اسی طرح ہمارے ساتھ موجود مجلس عاملہ کے اراکین ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ مہمانان عظام ہیں، اور کچھ لیڈیز بھی ہیں جو ہمارے ساتھ اس مجلس میں نیچے فلور میں موجود ہیں۔ جب اتنے سارے لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق بنتا ہے کہ کچھ باتیں کہی جائیں، سنی جائیں، ایسی باتیں کہی جائیں جو سود مند ہو۔ آپ دور دراز سے آئے ہیں، اپنا ٹائم خرچ کر کے آئے ہیں، اس لیے آئے ہیں کہ کچھ باتیں سنیں جو جس سے آخرت کا کچھ سامان ہو جائے، آخرت میں نجات کا کچھ بندوبست ہو جائے، ورنہ بیٹھنا اٹھ جانا بلا مقصد اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو امیر محترم نے آپ کے سامنے بہت ساری باتیں رکھی ہیں، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا تعلق جمعیت اہل حدیث سے ہے۔ اہل حدیث یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، گروپ نہیں ہے، گٹھ بندھن نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، یہ ایک تحریک ہے، ایک زندگی کا ایک سبق ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سکھلایا، اور صحابہ کرام سے یہ چیزیں ہمارے پاس چلی آئیں، اور یہ ہم تک پہنچنے کے لیے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں دیں، دولت کی قربانی، جانوں کی قربانی، جائیداد کی قربانی، یہ ساری قربانیوں کے بعد آج ہم مرکز اہل حدیث میں موجود ہیں۔ یہ اہل حدیث کا جو مرکز ہے، ہم اہل حدیث ہیں، یہ قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہم اس سے ناشنا ہیں، مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا۔ اور ایک چھوٹی سی بات میں ہمارے امیر محترم سے کہوں گا، دو عمرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی سعادت کی بات ہے، آپ سمجھیں تو یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے علماء کے بیچ میں ہم کو بٹھایا ہے، ان علماء سے ہمیں سیکھنے کا موقع دیا ہے۔ تھوڑا سا فرق سلفیت اور اہل حدیث یہ کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت ہمارے امیر محترم، اس لیے کہ اس فرق کو لے کر لوگوں کا دماغ خراب کیا جا رہا ہے کہ بھئی اہل حدیث نہیں، بھئی سلفی بنو بھئی۔ آخر یہ سلفی کیا ہے، اہل حدیث کیا ہے، اس میں کوئی فرق ہے؟ ہم تو بس اتنا جانتے تھے کہ سلفیت ایک عالمی پیمانے پر ہے، لیکن ہم جس ماحول میں بستے ہیں، جس ملک میں بستے ہیں، جغرافیائی لحاظ سے اہل حدیث ہم ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، اور ہم بعض فقہی چیزوں کو بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو تو مان لیتے ہیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں۔ اگر کوئی سلفی کہے، کوئی اہل حدیث کہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں، آپ کچھ بھی بولو۔ تھوڑا سا فرق انشاءاللہ ہمارے علماء ربانیین موجود ہیں، وہ ابسط انداز میں اور زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ کو وہ چیز پیش کریں گے۔ اس کا جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے تاکہ زندگی کے کسی موڑ پر آپ دھوکہ نہ کھا جائیں۔ بہرکیف یہ آج کے زمانے کے لحاظ سے ہم اہل حدیث ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے لوگوں تک اہل حدیث کی دعوت پہنچے۔ تاریخ کے اوراق انشاءاللہ ہمارے امیر محترم شیخ انیس الرحمن اعظمی عمری مدنی حفظہ اللہ کا ٹاپک آج ہے کہ صوبہ تمل ناڈو میں جمعیت اہل حدیث کی خدمات کیا ہیں، اور
ہمارے مرکزی امیر شیخ اصغری امام مہدی سلفی مدنی حفظہ اللہ کا عنوان ہے کہ جمعیت اہل حدیث کی سعادتیں برکتیں آپ کو کیا حاصل ہوتی اگر ہم اہل حدیث بن جاتے ہیں، اس پر ثابت قدم رہتے ہیں تو کتنے باسعادت ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے شیخ بتائیں گے۔ اور میں نے حافظ شیخ اسد اللہ عثمان عمری مدنی حفظہ اللہ رئیس مرکز السلام، میں نے ان کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، دعوت کے دو الفاظ پر انہوں نے لبیک کہا، وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ بتائیں گے کہ کیسے اتفاق و اتحاد کے ساتھ ہم اس کو آگے لے جائیں، اس دعوت کو ہر گھر کی دہلیز تک پہنچا دیں اور یہ دعوت پھلے پھولے۔ جہاں تک قربانیوں کا سوال ہے، ہم لوگ سنتے ہیں صادق پور پٹنہ پوری بستی نے قربانیاں دی اس اہل حدیث کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اور بہت سارے علماء کرام ہیں، جعفر تھانے سر صاحب اور اسی طرح بہت علماء کی نام ہم سنتے ہیں، مولانا اسماعیل شہید رحمہ اللہ، اور اسی طرح سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، بہت سارے علماء، صادق سیال کوٹی، یہ سارے نام ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن آج ہمارے پاس وہ خلوص باقی نہ رہا، آج ہم اس خلوص سے بہت دور ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ خلوص ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ تو انشاءاللہ اس پوری بات کو مجھے سمیٹنا ہے۔ مغرب کے بعد ہمارے ساتھ شیخ فیاض عالم صاحب بھی موجود رہیں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ آنے والے ہیں، تو مغرب کے بعد آئیں گے۔ میں تمام احباب سے کہوں گا کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے ساتھ جمے رہیں، یہ بہت باسعادت مجلس ہے جو بہت کم میسر آتی ہے۔ تو انشاءاللہ میں میرے موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں میں بتا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ میرے بعد ہمارے بڑے بھائی برادر حافظ شیخ اسد اللہ عثمان عمری مدنی حفظہ اللہ آپ کے سامنے تقریر کریں گے۔ اس کے بعد جیسے ہم دیکھیں گے کہ یا امیر محترم مرکزی امیر یا ہمارے صوبائی امیر، تاکہ مغرب کے بعد تھوڑا سا وقت کم رہتا ہے، تو اس لحاظ سے ہم مغرب کے بعد 2 ہی خطیب آپ کے سامنے آ سکتے ہیں، انشاءاللہ وقت کے حساب سے ہم کر لیں گے۔ مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے کہنی ہیں کہ فتنوں کے تعلق سے۔ آج کا زمانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب بہت سارے فتنے رونما ہوں گے۔ یہ فتنے ایسے فتنے کہ ان فتنوں میں جھانک کر دیکھنے والوں کو بھی فتنے اپنے لپیٹ میں لے لیں گے۔ بہت سارے لوگ فتنے میں جانا نہیں چاہیں گے، صرف جھانک کر دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اس کو بھی فتنے اپنے لپیٹ میں لے لیں گے۔ تو عام طور سے جب ہم کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے بات آتی ہے فتنۃ الشہوات و فتنۃ الشبہات۔ فتنوں کی 2 قسم ہوتی ہے، ایک شبہات کے فتنے ہوتے ہیں، ایک شہوات کے فتنے ہوتے ہیں۔ جہاں تک شہوات کے فتنوں کی بات ہے تو ہم بولتے ہیں کہ شہوت البطن، کبھی آدمی کو اچھے کھانے کی خواہش ہوتی ہے، وہاں مارکیٹ میں جائیں گے، اس ہوٹل میں کھائیں گے، وہ ڈش کھائیں گے، مرتے تک یہی بولتے رہتے ہیں، کھائیں گے کھائیں گے کھائیں گے، بولا کہ ایسے ہی جاتے بھی ہیں، بولتے بولتے چلے بھی جاتے ہیں۔ کھانا اچھی بات ہے، کھائیے، کوئی بات نہیں ہے، پیٹ بھر کر کھائیے۔ قرآن نے خود کہا کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاؤ۔ لیکن ابن قیم رحمہ اللہ دوسرے سلف علماء نے کہا کہ زیادہ کھانا بھی اللہ کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ ہاں، زیادہ دوست بنانا، زیادہ کھانا، یہ سارے ابن قیم رحمہ اللہ کی طرف منسوب چیزیں ہیں۔ بہرکیف تو یہ شہوت البطن، شہوت الفرج، کبھی لوگوں کو شادیاں کرنے کی خواہش، ایک کرے کیا دوسری شادی کی خواہش، 2 کرے کیا تیسری کی خواہش، کیجئے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، آدمی کر سکتا ہے۔ ہمارے جو استاد تھے، عراقی استاد تھے، جنہوں نے تفسیر ہم کو پڑھایا تھا، میں نام ان کا نہیں جانتا لیکن ان کی تفسیر کی کتاب بھی ہے، تو وہ بولتے تھے کہ الاصل التعدد، الاصل التعدد، اصل یہ ہے کہ آدمی 4 شادی کرے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اصل آدمی کو ڈیفالٹ کیا ہے؟ 2 ہاتھ رہنا، ایک ہاتھ رہے تو ایک ہاتھ والا، بتائے اصل یہ ہے کہ آدمی 4 شادی کرے، جس سے نہیں ہو سکتا وہ 1 شادی کرے۔ تو اب ہم لوگ 4 شادی کرنے والا وہ اصل ہے، جو 1 شادی کرتا وہ کیا ہے؟ جو جتنا ہو سکا اتنا کرتا، وہ کہتے تھے الاصل التعدد۔ سورۃ النساء کی آیت کی روشنی میں تفسیر کرتے کرتے وہ بیان کرتے تھے۔ میرے کہ یہ خواہشیں ہیں دنیا میں انسان کی ہیں، شہوت المال،
کبھی آدمی کو مال کی خواہش ہوتی ہے، آدمی مال کمائے. اللہ نے زکوٰۃ اسی لیے فرض کیا کہ آپ مال کمائیں، زکوٰۃ دیں. ہم علماء کی مجبوری کیا ہے؟ لوگوں کو بولتے ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرو، لیکن کیسا کمانا بتاتے ہیں. یہ بھی تو بتائیں بھئی کیسا کمائیں، حلال کے ذرائع بتائیں، کیسے حلال تجارت کریں، حلال تجارت کیا ہے لوگوں کو بتائیں. بعد میں بولو اللہ کے راہ میں خرچ کرو. صرف خرچ کرتے رہو. قرآن نے کہا کہ خرچ کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے آپ جو کچھ کمانا چاہتے ہیں حلال ذرائع سے کمائیے. صحابہ میں بڑے بڑے مالدار تھے. تو یہ ایک بات جو ہمارے سمجھ میں آتی ہے، یہ جو شہوات ہیں، لیکن بات ہم کرتے ہیں شبہات کی. یہ شبہات ہیں جو زندگی میں مختلف ذرائع سے ہمارے دل و دماغ میں ڈالے جاتے ہیں. کبھی علماء کو لے کر شبہ ڈالا جاتا، ارے وہ شیخ برابر نہیں، یہ شیخ برابر نہیں. کسی کو بددین بنانا ہے تو علماء سے اس کا رشتہ کاٹ دو، وہ خود بددین ہو جائے گا. ارے جس سے تو دین سیکھ رہا ہے، جو کل تیرا جنازہ پڑھائے گا، کل جس نے تیرے باپ کا نکاح کیا تھا، اس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے کہ وہ عالم برابر نہیں، یہ عالم برابر نہیں. کیا تجھے یاد پڑتا ہے کہ کل تیرا انتقال ہو جائے تو میں جنازے میں کھڑ کے تیرے لیے مغفرت کی دعا کروں گا؟ کیا میں نہیں یاد کروں گا کہ زندگی بھر تو میرے خلاف زبان دراز تھا؟ اسی لیے میں نے شیخ سہیمی کو بار بار کہتے ہوئے سنا، لحوم العلماء مسمومہ، علماء کا گوشت زہر آلود ہوتا ہے. علماء کا گوشت مت کھاؤ، وہ بڑا زہر ملا ہوا ہوتا ہے، مر جاؤ گے. تو کہا کہ یہ فتنے ہیں جو کبھی علماء سے لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے، یہ عالم ایسا ہے، ہاں منہج کے نام پر کسی اور نام پر علماء سے لوگوں کو بدظن کیا جا رہا ہے، پھیرا جا رہا ہے. بولا کہ یہ فتنہ ہے، عجیب فتنہ ہے. لیکن اسلام کہا کہ بہت سارے فتنے ہیں. کہا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسے ایسے فتنے رونما ہوں گے، آدمی کبھی سوچے گا ہادی مہلکتی، ارے یہ فتنہ جو آ رہا ہے یہ مجھے لے ڈوبے گا، میں تو ہلاک ہو جاؤں گا. لیکن اللہ تعالیٰ اس فتنے سے اسے بچا لے گا. تو بہرکیف مجھے لمبی چوڑی تقریر کرنی نہیں ہے. میں نے سورۃ الانفال آیت نمبر 8 آپ کے سامنے پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا واتقوا. لیکن میں جتنے لوگ نوجوان میرے ساتھ بیٹھے ہیں سب سے کہوں گا اللہ اللہ، آپ کبھی کسی عالم کے پیچھے آپ ہرگز اس کی غیبت نہ کریں، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ علماء ہیں، وارثان رسول ہیں، جن سے ہمارا دین ہم تک پہنچا ہے. تو اس سلسلے میں کچھ باتیں مجھے آپ سے کہنی تھی کہ یہ سورۃ الانفال آیت نمبر 8 جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. ڈرو ایسے فتنے سے جو صرف ان گناہ کرنے والوں پر ہی نہیں آئے گا، بلکہ وہ فتنہ عام ہو جائے گا جو ساروں کو لپیٹ میں لے لے گا. وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح سمجھ لو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بڑی سخت سزا دینے والے ہیں. تو اللہ اور اس کے رسول نے ایسے ہی ہم لوگوں کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ بتایا، کچھ گائیڈ لائنز دیے کہ فتنوں سے کیسے بچنا چاہیے. فتنوں سے کیسے بچنا چاہیے. میرے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میرے ڈیٹیل، میں صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا کیا چیزیں حدیثوں کی روشنی میں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں. تو سب سے پہلی چیز، پرفتن دور میں اب فتنوں کا زمانہ ہے. کتنی فتنے ہیں، بے حیائی کا فتنہ ہے، بددینی کا فتنہ ہے، الحاد کا فتنہ ہے، گمراہ کرنے والے ہیں اور گمراہ کرنے والے علماء ہیں جن کو دین کا شریعت کا صحیح علم نہیں ہے. ایسے ایسے فتنوں میں آپ کو مجھے کرنا کیا ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز انہوں نے بتایا کہ دانائی سے کام لیں. پہلی بات بتایا کہ دانائی سے کام لیں کے مطلب کسی بھی معاملے میں ججمنٹ دینے سے پہلے عقل سے کام لیں. عقل سے کام لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے. عقل سے سوچیں کہ یہ جو بول رہا ہے شریعت کے مطابق بول رہا ہے کہ غلط بول رہا ہے. آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی، اشج عبد القیس ایک صحابی ہیں، ان کا قبیلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور سارے لوگ آتے ہیں، اونٹ باندھتے ہیں اور فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلے آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے پہلے یہ جو صحابی ہیں اشج عبد القیس، شیخ
شیخ انصر آج سامنے آ جائیے، سامنے آ جائیے، ادھر آئیے۔ ابھی میں نے علماء کی اس پر ہی بیان کیا ہے، آپ کو وہاں کیسے بٹھا سکتے؟ نہیں، آ جائیے، بارک اللہ۔ تو یہی بات ہم لوگ یہ کر رہے تھے۔ تو اشج عبد القیس وہ کیا کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، سواری سے آئے ہیں، سفر سے آئے ہیں، فوراً ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے، کپڑے بدل کر احتیاط سے سلیقے سے اونٹ کو باندھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فی کا خصلتان، تم میں دو عادتیں ہیں، دو خصلتیں ہیں، وہ بڑی اچھی عادتیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے اندر دو عادتیں ہیں۔ بولا کہ کون سی؟ الحلم والاناء، یعنی تمہارے اندر بولا کہ دانائی ہے، بردباری ہے، عاجزی ہے، اور یہ کہ ہر کام کو سوچ سمجھ کر کرنا ہے، ایک دم جلد بازی میں نہیں کرنے کا۔ تو انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ اللہ کے نبی ذرا بتائیے کہ یہ دو عادتیں جو میرے اندر آپ نے بتائی ہیں، یہ کسبی ہیں کہ وہبی ہیں؟ یعنی میں نے اپنے طور سے اسے حاصل کیا ہے کہ میرے فطرت میں اللہ نے مجھے ڈال دی؟ بولا کہ نہیں، یہ تمہاری پیدائشی دو عادتیں ہیں، تمہاری فطرت ہی میں اللہ نے رکھ دی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی مہربانی ہے جس نے مجھے ان اچھی عادتوں کے ساتھ پیدا کیا۔ ان فطروں سے بچنے کے لیے پہلی چیز آدمی کو یہ ہے کہ ہر کام صبر کے ساتھ، سکون کے ساتھ، سوچ سمجھ کر کریں۔ ہم بھیڑ بکری نہیں ہیں کہ کسی نے ہانک دیا تو ہم چلے گئے، کسی نے کہہ دیا کہ فلاں برا ہے تو ہم اس کو برا کہنے لگے۔ اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، سوچو سمجھو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ ایک دوسری چیز جس کے بارے میں انہوں نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، آپ کوئی ایسا حکم نہ لگائیے کسی بات پر جب تک کہ آپ کو اس کا علم نہ ہو، کسی کا علم نہ ہو، کسی بات کا علم نہ ہو، ایسا حکم نہ لگائیں، کسی بات پر آپ حکم نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، سورۃ الاسراء آیت نمبر 63، سورۃ الاسراء آیت نمبر 63، جس میں کہا کہ کسی بات پر حکم لگانے سے پہلے آپ سوچیں۔ یہاں بھی ہمارا مسئلہ ایسا ہے، فتنوں سے بچنے کے سلسلے میں ہم لوگ کسی پر کوئی بھی دھڑلے سے حکم لگا دیتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں، یہ قرآنی احکام ہے، آپ کو سوچ سمجھ کر حکم لگانا ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، یعنی جس بات کی تمہیں خبر نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو، جو بات تمہیں معلوم نہیں اس کے پیچھے مت پڑو۔ اسی طرح ایک اور چیز فتنوں سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا کہ عدل و انصاف کا لحاظ کیا جائے، عدل و انصاف کے ساتھ کام کیا جائے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، جب تم کوئی بھی بات کہو تو انصاف کی بات کہو، گرچہ کہ تمہارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کوئی بھی مسئلہ آئے، کوئی بھی معاملہ آئے، کوئی بھی پرابلم آئے، اپنے لیے الگ دوسروں کے لیے الگ ایسا مت کرو۔ یا ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارا آدمی ہے تو الگ، باہر کا دوسرا آدمی ہے تو اس کے لیے الگ، ایسا مت کرو۔ قرآن کا حکم ہے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى۔ ایک اور چیز جو انہوں نے لکھا ہے، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے اس بارے میں لکھا ہے، اور میں صرف بعض باتیں کہہ کر میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جماعت کو لازم پکڑیں، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہمیں جماعت کے ساتھ رہیں گے لیکن جماعت ہماری مرضی سے چلنا، تبھی ہمیں جماعت کے ساتھ رہیں گے۔ پوریدا تملا، ہاں تو اردو تمل، اردو ماشاءاللہ، تو تمل کے لوگ اس لیے تمل میں نہیں ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں، ہمیں جماعت کے ساتھ چلیں گے بھائی، لیکن جماعت ہمارے مرضی سے چلے تو ہمیں جماعت کے ساتھ ہیں، نہیں تو ہمیں جماعت میں نہیں۔ پھر جماعت کے ساتھ رہنے کا مطلب کیا ہوا؟ اور امیر بھی ہمارے لحاظ سے جانا زو، امیر انہوں چلا تو بولے تو ہمیں نہیں چلیں گے، ایسا نہیں۔ بلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امر علیکم عبد حبشی، اگر حبشی آدمی بھی اگر امیر بن جاتا ہے تو تمہیں اس کی بات ماننا پڑے گا، بات ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اس کو امیر بنا لیا آپ نے شیخ محترم کی تقریر ہم نے ابھی سنی، ہاں شیخ نے کہا کہ اگر تم کسی کو امام بناتے ہو، امام امامت کرتے ہوئے بھلے وہ کتنی بڑی غلطی نہ کرے، آپ پیچھے سے بھاگ نہیں سکتے چھوڑ کے اسے، آپ نے اسے امام بنایا، وہ سامنے امامت کر رہا ہے جب تک کہ وہ سلام نہ پھیرے یا کوئی اور حالت پیش نہ آئے۔
تو بہرکیف جماعت کو لازم پکڑنا یہ بہت ضروری ہے. ایاکم بالجماع، اور مختلف علماء سلف کی بھی یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ لازم پکڑو. جماعت کے ساتھ اگر آدمی چلتا ہے تو شیطان اس کا شکار نہیں کرتا ہے، تنہا جاتا ہے تو پھر اس کی بات الگ ہے. اور اس بارے میں سلف کی بہت ساری باتیں ہیں کہ کیسے سلف عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مینا کے میدان میں جب نمازیں پڑھنے کا موقع آتا تو کیسے وہ 4 رکعت پڑھتے تھے اور کوئی 2 رکعت پڑھتے تھے، تو کیسے ان کے آپس میں ایک دوسرے کے لیے یہ تھا وہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا تھا. تو یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی طرح ہر چیز کو فتنوں سے بچنے کے لیے شرعی میزان پر رکھیں. شریعت کا جو ترازو ہے اس پر تولیں، اپنی مرضی پر نہیں، اپنی انا پر نہیں، اپنی شان پر نہیں. شریعت کے ترازو میں ہر چیز کو تولیں تو سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں. اور شرعی میزان یہ بہت ضروری ہے. اس کی بہت ساری مثالیں انہوں نے دی ہیں. تو وہی بات انہوں نے یہاں بھی کہی. فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے وقت کے حکمرانوں کے لیے بہت دعا کرتے تھے. اپنے وقت کے جو لیڈر تھے فضیل بن عیاض بہت دعا کرتے تھے. لوگ ان کو بولتے تھے کہ آپ اپنے لیے اتنا دعا نہیں کرتے جتنا حکمرانوں کے لیے، لیڈروں کے لیے، رولر کے لیے دعا کرتے ہیں. تو وہ کہتے تھے کہ میں اپنے لیے دعا کروں تو میرا بھلا ہوگا، میرے انڈر میں جینے والوں کا بھلا ہوگا. اگر رولر اچھا ہو گیا تو سارے لوگوں کا بھلا ہوگا، ساری بستی کا بھلا ہوگا. امیر اگر اچھے ہو جاتے ہیں، عمرہ اچھے ہو جاتے ہیں، مسجد کا متولی اچھا ہو جاتا ہے، گاؤں کا پٹیل اچھا ہو جاتا ہے تو سارا گاؤں سدھر جاتا ہے. یہ مسئلہ ہے. اسی طرح ایک اور چیز جس میں انہوں نے کہا کہ قول و عمل میں آدمی کو چوکس رہنا چاہیے. انہوں نے کہا اب یہ نہیں کہ اب میں عالم ہوں تو جتنی باتیں جانتا ہوں سب کو لوگوں کے سامنے بول دوں، ضروری نہیں. اب میں عالم ہوں، جمعے کے خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوں تو 1 گھنٹہ خطبہ دے دوں، جتنا معلوم ہے آج ہی بتا دوں گا سب کے سامنے، ضروری نہیں. اس کے لیے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بتائی. کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن علم حاصل کیے ہیں. ایک وہ جو میں نے لوگوں کو بتا دیے ہیں، دوسرا وہ اگر میں بتا دوں تو لوگ میری گردن کاٹ دیں گے. کہا کہ ایک وہ علم تھا جو عمرہ سے یا دوسری چیزوں سے متعلق تھا. تو یہ ضروری نہیں کہ آپ جو کچھ جانتے ہیں ہر ایک کے سامنے بتا دیں، ہر ایک کے سامنے بتا دیں. تو کوئی ظالم ہے، جابر ہے، آپ اسے بیٹھ کر اللہ بڑا معاف کرنے والا با، اللہ بہت معاف کرتا، پہلے سے چونکہ ظلم کر لے بولو آپ کو اللہ بہت معاف کرتا تو کیا کریں گا انہیں، کیا کریں گا؟ ہاں. تو بولا کہ جو بات جس کے سامنے بولنی ہے وہی بولنی ہے. علم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بے مطلب سب کے سامنے بولی جائے. ایک اور بات انہوں نے کہا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے، فتنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کہا کہ نیک اعمال کا التزام کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اہتمام ہونا چاہیے. اور فتنوں کے دنوں میں مسلمانوں کے خلاف زبان اور ہاتھ کو روک لینا چاہیے. یہ بہت ضروری چیز ہے. جب فتنے رونما ہوں تو اپنے زبان کو اور ہاتھ کو روک لیں. کچھ ایسی باتیں نہ کریں کہ فتنوں میں آگ اور بھڑکے، پھر آگ میں تیل ڈالنے کا کام کرے. خاص کر جو ایسے لوگ جو آئیکونک ہیں، جن کی بات معاشرے میں چلتی ہے، ایسے لوگوں کو ذرا زبان سنبھال کر بات کرنا چاہیے تاکہ فتنوں کو ہوا دینے کی بات نہ آ جائے. اسی طرح ایک اور چیز جو عام طور سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، کسی جماعت یا کسی مسلمان شخص یا جماعت یا ادارے کی تکفیر سے اجتناب کریں. کبھی کسی پر خامخواہ کفر کا فتویٰ لگا دینا، ارے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہے. آپ نے ایک صحیح حدیث میں پڑھا ہوگا کہ ایک نیک آدمی تھا اور ایک دوست ذرا برا تھا، بار بار وہ برائی کرتا تھا. تو اس نے اس سے کہا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. قسم کھا کر کہا کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ کو جلال آیا. اللہ نے کہا کہ تو کون ہوتا ہے جو کہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا؟ چل میں نے اسے معاف کر دیا، تجھے ادھر بھیج دیا. ایسا ہو سکتا ہے؟ کون معاف کرنا، جنت میں داخل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. جب تک کسی سے کفر بواح آپ دیکھ نہ لیں، بالکل صریح کفر کرتا ہوا دیکھ نہ لیں، اور وہ بھی آپ کہیں گے کہ تیرا یہ کام کفر کا کام ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. بولا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی جماعت پر، کسی پر خامخواہ یہ نہ کر دیں. اور اسی طرح ایک اور چیز، آخری چیز میں کہتا ہوں
اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں، فتنہ پرور لوگوں کی مجلسوں سے الگ رہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو اس طرح کے فتنہ پرور لوگ ہیں، کننگ مائنڈ لوگ ہیں، ان کے ساتھ مت بیٹھو، بھلے آپ کتنے ہیں پاک ہوں، اپنے آپ کو کتنا سمجھتے ہوں، لیکن وہی حدیث آپ نے سنا ہوگا، بار بار ہم حدیث سنتے ہیں، عطر بیچنے والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو وہ تو عطر آپ کو تحفے میں دے گا، یا وہ کسی کو بیچے گا تو عطر کی خوشبو کم از کم آپ کو لگے گی۔ اس کے برخلاف کسی لوہار کے ساتھ بیٹھو گے تو اس کی چنگاریاں تمہارے کپڑے کو جلا دیں گی، یا اس کی بدبو کم از کم تمہیں لگے گی۔ تو فتنے کرنا الگ ہے، فتنہ پرور لوگوں کے ساتھ بیٹھنا الگ ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں اپنے احباب کو بیان کرنا چاہتا تھا کہ ہم جماعت اہل حدیث کے لوگ ہیں، ہم اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہ دعوت، یہ جو میراث آبا و اجداد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ہم تک پہنچی ہے، اس کو ہر در پر پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس کو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے نجات کا ذریعہ بنانے کی توفیق مانگیں کہ اس کام کے عوض اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے نجات دے دیں۔ اخلاص کے ساتھ ہمارے سلف نے جس طرح کام کیا اس طرح کام کرنے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق طلب کریں، بار بار اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، دعاؤں سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ میں اسی پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین جتنے احباب، جتنے ہمارے لوگ یہاں موجود ہیں، سب کو اپنے رحمت کے خزانوں سے عطا فرما۔ یا اللہ اس یہ کہ قدم کے بدلے ان کو نیکیاں عطا فرما۔ یا اللہ جماعت اہل حدیث کے جو مقاصد اور اغراض ہیں اسے پورا کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔